दोस्तों सलाम मसनून। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैरियत व आफ़ियत होंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। अखबारों में ख़बरें आ रही हैं। कल के इनक़लाब में माफ़ कीजिएगा, कल के इनक़लाब में जो कि मुंबई का मशहूर रोज़नामा है, उसमें एक इंटरव्यू तालिबान का शाया हुआ है। मैं ये आपके सामने लाना चाहता हूँ। ये इंटरव्यू जैसा कि मैंने कहा इनक़लाब रोज़नामे में शाया हुआ है, इसे मैं पढ़ूँगा, वो सुनिएगा। उससे आपको मालूम हो सकता है कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन वहाँ की हालत के सिलसिले में क्या कह रहे हैं। आप जानते हैं कि दुनिया की कोई पार्टी ये नहीं कहती कि वो गलत काम कर रही है या गलत बात कह रही है। हर पार्टी का यही दावा होता है कि वो सच बोल रहे हैं, मगर सच क्या है, झूठ क्या है, इसे लोग जानते हैं। अब तालिबान की तरफ से ये इंटरव्यू आया है, तो इस सिलसिले में हम यही कह सकते हैं, मगर मुस्तक़बिल ही बताएगा कि इस इंटरव्यू में जो बातें कही गई हैं वो कहाँ तक सही हैं। अगर मुस्तक़बिल में भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ख़वातीन पर जुल्म नहीं करते हैं, वहाँ रहने वालों को किसी तरह से तकलीफ़ नहीं देते हैं और ठीक तरह से अफ़गानिस्तान को लेना चाहते हैं, तो दुनिया का हर मुल्क उसे वेलकम करेगा। मगर आप कुछ नहीं कह सकते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंटरव्यू में जो बातें कही गई हैं उस पर आप गौर कीजिए और सोचिए कि इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं। आइए अब हम ये इंटरव्यू पढ़ते हैं। अफ़गानिस्तान में तालिबान के हाथों ख़वातीन पर मज़ालिम से मुताल्लिक़ ख़बरें महज़ प्रोपेगेंडा हैं। जंगजू तंजीम के तर्जुमान सोहेल शाहीन का पहली मर्तबा किसी हिंदुस्तानी चैनल के साथ इंटरव्यू। अमेरिकी बमबारी के ख़िलाफ़ सख्त जवाबी कार्रवाई की तंबीह, मीडिया को अफ़गानिस्तान आने की दावत। ये इंटरव्यू इनक़लाब रोज़नामे में शाया हुआ है। काबुल, गुज़िश्ता 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि अफ़गानिस्तान की जंगजू तंजीम, जो कभी यहाँ की हुक्मरान जमात हुआ करती थी, कि किसी तर्जुमान ने किसी हिंदुस्तानी टीवी चैनल से बराह रास्त गुफ्तगू की है। तालिबान के तर्जुमान सोहेल शाहीन, जिन्होंने दोहा में हुए अमेरिका तालिबान मुआहदे के दौरान भी अहम किरदार अदा किया था, हिंदुस्तान के एक निजी न्यूज़ चैनल TV9 को एक तवील इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ख़वातीन पर सख्तियों से लेकर अमेरिकी बमबारी तक और दानिश सिद्दीकी के कत्ल से लेकर अफ़गान अवाम के तालिबान से रिश्तों तक तमाम सवालात के तफसीली जवाब दिए। T9 के एंकर दिनेश गौतम ने एक के बाद एक इन तमाम मौज़ूआत पर सवाल पूछे जो इन दोनों आलमी सतह पर ज़ेर बहस हैं, और सोहेल शाहीन ने बड़े इत्मीनान से तमाम सवालात के जवाब दिए। वाज़ह रहे कि ये इंटरव्यू हिंदी में हुआ था, जिसके जवाब सोहेल शाहीन ने पुश्तो लहजे वाली उर्दू में दिया। सबसे अहम सवाल जो था वो ख़वातीन के ताल्लुक़ से था कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद ख़वातीन के हुकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी होगी और उन पर कई तरह की पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। सोहेल शाहीन ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है
جو گزشتہ 20 سال سے ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے۔ ہم نے خواتین کے کام کرنے پر کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم نے جن علاقوں کو اب تک فتح کیا ہے وہاں یونیورسٹی، اسپتال اور دیگر اداروں میں کام کاج جوں کا تیوں چلنے دیا، اور وہاں جو خواتین برسر کار تھیں انہیں حسب سابق کام کرنے دیا گیا۔ دانش صدیقی کے قتل کے تعلق سے پوچھے گئے سوال پر سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ دانش صدیقی افغان آرمی کے ساتھ، اور انہوں نے ہمیں اطلاع نہیں دی تھی کہ وہ ایک صحافی ہیں۔ وہ رپورٹنگ کے دوران جنگی علاقے میں آ گئے اور مارے گئے۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم کہ دانش کس کی گولی سے مارے گئے، لیکن اگر انہوں نے ہمیں اطلاع دی ہوتی تو ان کی حفاظت کا پختہ انتظام کیا جاتا۔ سہیل شاہین نے اس بات سے انکار کیا کہ انہیں پاکستان حکومت یا اس کی خفیہ ایجنسی ISI سے کسی طرح کی حمایت یا مدد حاصل ہے۔ انہوں نے اسے ایک پروپیگنڈا بتایا اور اس پروپیگنڈے کا الزام ہندوستانی میڈیا پر عائد کیا۔ طالبان پر امریکی بمباری کے سوال پر انہوں نے کہا کہ امریکہ کو دوحہ معاہدے کا پاس رکھتے ہوئے افغانستان چھوڑ کر چلے جانا چاہیے اور اب یہاں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ بمباری کی صورت میں انہوں نے سخت کارروائی کا انتباہ دیا، ساتھ ہی یہ بھی یاد دلایا کہ گزشتہ 20 سال کی جنگ سے امریکہ کو کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ طالبان اور عوام کے رشتوں پر پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہمارا پروگرام ہے کہ ہم غیر ملکی میڈیا کو اپنے یہاں بلائیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے سے افغانستان کے عوام کتنے خوش ہیں۔ صحافیوں کو رپورٹنگ کی پوری آزادی ہوگی۔ یہ رہی طالبان کے اسپوکس پرسن کی باتیں، مگر ان کا عمل کیا رہے گا یہ مستقبل ہی بتائے گا۔ اب ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ طالبان کی بدنامی ہی ہوئی ہے۔ دوستو، اسرائیل آپ جانتے ہو کیا ہے؟ انقلاب میں یہ خبر بھی شائع ہوئی ہے کہ یروشلم میں اسرائیلی فوج اور یہودی باز آباد کاروں کی شر انگیزی اور سینہ زوری کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے عالمی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیت المقدس میں ریشہ دوانیہ اپنا معمول بنا لیا ہے۔ اتوار کو کوئی 100 کے قریب یہودی باز آبادی کار اسرائیلی فوج کی سیکیورٹی میں بیت المقدس میں داخل ہوئے اور نہ صرف نعرے بازی کی بلکہ یہودی رسومات کے مطابق عبادات بھی کی۔ اس پوری شر انگیزی کے دوران اسرائیلی فورسز انہیں تحفظ فراہم کرتی رہی، بلکہ اس نے وہاں نماز پڑھنے والے فلسطینیوں کو مسجد سے باہر نکالا۔ مقامی ذرائع کے مطابق روزنامہ راشٹر سہارا کا ایڈیٹوریل، بہت اہم ایڈیٹوریل دوستو، اسے ضرور سنیے گا۔ کورونا انفیکشن کی تیسری لہر کے سلسلے میں یہ ایڈیٹوریل لکھا گیا ہے۔ کورونا وبا کی تیسری لہر کے بارے میں دنیا بھر کے ڈاکٹرز اور سائنسدان پہلے ہی متنبہ کرتے آ رہے ہیں۔ اب ماہرین کی تازہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں اس موذی وبا کی تیسری لہر اسی مہینے کے وسط میں آ سکتی ہے۔ دنیا کے دوسرے ممالک میں تو تیسری اور کہیں چوتھی لہر بھی دستک دے چکی ہے۔ امریکہ اور برازیل جیسی ترقی یافتہ ممالک
کورونا کی نئی لہر کی زد میں ہیں۔ کورونا کے ڈیلٹا اور زیگا نام کے ویریئنٹ نے ان دونوں ممالک کے لوگوں کے ہوش اڑا رکھے ہیں۔ اولمپک کھیل 2021 کے میزبان ملک جاپان میں بھی کورونا قہر برپا کر رہا ہے۔ جاپان کی کئی ریاستوں میں تیسری لہر سے بچاؤ کے لیے تو ایمرجنسی بھی نافذ کر دی گئی ہے۔ دوسرے ممالک میں بھی کورونا کا ڈیلٹا اور زیگا ویریئنٹ پیر پھیلا رہا ہے اور اس کا انفیکشن بھی کافی تیز ہے۔ ہر چند کے ہندوستان میں بیرونی ممالک کے پروازوں پر پابندی ہے، اس لیے ہندوستان کو اس سے محفوظ رہنا چاہیے، لیکن باوجود اس کے یہاں بھی اسی مہینے سے ہی تیسری لہر کے پھیلاؤ کا خدشہ ظاہر کیا جانے لگا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی کئی ریاستوں میں کورونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے معاملات سامنے آ چکے ہیں۔ اس لیے یہ خطرہ باہر سے نہیں بلکہ ملک کے اندر سے ہے۔ دیکھیے کیا باتیں کہی گئی ہیں اس ایڈیٹوریل میں۔ ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، سلام مسنون۔ اب آئیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال زرین سنیں جو آج کے راشٹریہ سہارا روزنامے میں شائع ہوئے ہیں۔ کسی شخص کے عیبدار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ لوگوں کے عیوب تو دیکھ لے مگر اپنے عیب نہ دیکھ سکے اور اپنے ہم نشینوں کو لغو اور فضول باتوں کے ذریعے اذیت پہنچائے۔ جو شخص زیادہ تر سچی باتیں کہتا ہے وہ لوگوں کی باتوں کی تصدیق بھی زیادہ کرتا ہے، اور جو آدمی زیادہ جھوٹ بولتا ہے وہ لوگوں کی باتوں کو بھی زیادہ تر جھوٹی قرار دیتا ہے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔